السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ناول کی قسط کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ویسے تو میں نے کہا تھا کہ 1 اگست کو میرے ایگزامز ختم ہو جائیں گے تو 2 کو دوں گی، لیکن آج 3 ہو گئی ہے یا 4 ہو گئی ہے، 4 تاریخ ہو گئی ہے میرے خیال سے، لیکن قسط آج میں دے رہی ہوں اور لیکن لانگ دے رہی ہوں، پر اس سے بھی زیادہ لانگ ہونی چاہیے تھی کیونکہ کافی دن بعد دے رہی ہوں۔ تو ایگزامس کے دوران لکھی نہیں نا، ٹائم ہی نہیں مل سکا، اور میں آپ سے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کروں گی آج کہ کس کو لائک کریں یا کمنٹ کریں یا شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، ایسا کچھ بھی نہیں کہوں گی کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کہے بنا ہی خود ہی کر دیں گے اور ناراض بھی ہیں مجھ سے۔ میں بہت زیادہ آپ سے معذرت کرتی ہوں، سوری کرتی ہوں، چونکہ اب میں فری ہوں، ٹوٹلی فری ہوں، کسی قسم کے کوئی ایگزامس نہیں، کوئی اسٹڈی نہیں، 2 منتھ میں فری ہوں، کوئی کلاسز نہیں، تو میں روز اتنی ہی قسط دوں گی۔ اور ویسے بھی یہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ناول، تو اس کے بعد نیو ناول بھی سٹارٹ کروں گی، لیکن یہ بھی بس تقریباً 10-12 ایک ساتھ ہی ہیں، انشاءاللہ پھر ختم ہو جائے گا۔ تو بنا دیری کے چلیے پڑھتے ہیں اب ہم قسط، لیکن پھر بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا۔ اگر میں نے نہیں کہا تو آپ لوگ تو میں جانتی ہوں نا، آپ لوگ کتنے اچھے ہیں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ خود ہی کر دیں گے۔ چلیے بنا دیری کے پڑھتے ہیں اب ہم قسط۔ دائم بار بار جمائیاں لیتا، ساتھ آدھا لیٹا آدھا بیٹھا پیپرز بھی چیک کر رہا تھا۔ صبح اس نے لسٹ بنانی تھی، تبھی اب نیند کے باوجود بیچارہ کام کو جڑا ہوا تھا۔ وجہ بھی سستی ہی تھی، کل کے چکر میں آخری دن آ گیا تھا۔ وہ جو ایک ہاتھ سے پیپرز چیک کرتا، دوسرے بائیں ہاتھ سے آئزل کو حصار میں لیے ہوئے تھا کہ اچانک اپنی دوسری جانب پڑے شاپر میں موجود پیپرز زمین بوس ہوئے تھے، اور دائم نے دایاں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے اور دایاں پیر زمین پر لگاتے خود کو بھی زمین پر سلامی دینے سے بچایا تھا۔ اس نے پہلے خود کی پوزیشن کو دیکھا اور پھر آئزل کو، جو مکمل اس میں گھسی، ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ اس پر رکھے اسے نیند میں ہی دھکے مار رہی تھی۔ بیبی، دھکے مارنا بند کریں، میں نیچے گر جاؤں گا۔ دائم اسے تھوڑا سا پرے کو کرتا بولا تو اس نے اس کے بازو سے سر اٹھائے، ایک آنکھ کھولے اسے دیکھا اور پھر جگہ کو۔ وہ بیچارہ سچ میں ہی بالکل کونے پر تھا۔ چپ رہیں، وہ بنا اس کے گرنے کی پرواہ کیے اب پوری اس پر چڑھ چکی تھی، جبکہ دائم ارے کرتا ہنسا تھا، جس کے اب وجود کا ایک بھی حصہ بیڈ سے ٹچ نہ ہو رہا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے گردن گھمائے دوسری اور دیکھا، جہاں انل سوئی ہوئی تھی اور انل کی دوسری جانب تکیہ رکھا ہوا تھا تاکہ وہ گر نہ جائے، جبکہ انل اور ان کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ تھا، پر وہ سارا بیڈ چھوڑے اسے بالکل کونے میں لگائے مزے سے اس کے اوپر سو رہی تھی۔ بیوی، اب ہم دونوں گر جائیں گے، چوٹ لگ سکتی ہے۔ دائم نے اسے دونوں ہاتھوں سے حصار میں لیے اپنا ایک پیر نیچے زمین پر لگاتے کہا۔ آپ کی خیر ہے لیکن مجھے بچا لیجیے گا، آئزل نیند میں ہی بولی تو دائم نے اپنی اس چالاک بیوی کو دیکھا جو کتنے مزے سے اس پر ہی سوئی اسے ہی کہہ رہی تھی کہ آپ کے گرنے کی خیر ہے، مجھے بچا لیجیے گا۔ بہت تیز نہیں ہوئی آپ؟ دائم اسے ایک جھٹکے سے اپنے اوپر سے اسے اتارتا بیڈ پر لٹائے خود اس کے اوپر جھکا تو اس نے نیند سے بھری آنکھیں کھولے اسے دیکھا جو اس پر جھکا ہوا تھا۔ سونے دے پلیز، نیند بہت آ رہی ہے، وہ من مناتی آنکھیں موندتے بولی، لیکن اگلے ہی لمحے اپنی گردن پر ہوتی اس کی داڑھی کی چبھن سے اس نے سی کرتے آنکھیں کھولتے اس کے بازو پر مکہ جڑا۔ ٹیچر دور ہٹے، اپنا تھڑپن صبح کر لیجیے گا۔ آئزل اس کے سینے پر ہاتھ رکھے پیچھے دھکا دیتی انل کی اور کروٹ لیے اس کی جانب کھسکی تھی، جبکہ یوں تھڑپن کہے جانے پر دائم نے اس کی پشت کو گھورا۔ واٹ یو مین تھڑپن؟ بیوی، محبت کر رہا ہوں آپ سے، وہ خفگی سے منہ پھیلائے بولا۔ اچھا، جو بھی کر رہے ہیں صبح کر لیجیے گا، وہ آئزل اپنا دایاں ہاتھ انل پر رکھتے بولی، جبکہ اس کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ مسکرا رہی ہو۔ ٹھیک ہے، صبح بتاؤں گا آپ کو، اور پھر تب بھاگ بھی نہیں سکیں گی آپ میری گرفت سے۔ وہ لیٹتا اسے پیچھے سے ہگ کرتا اس کی کمر سے اپنا ہاتھ گزارے انل پر بھی رکھتے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ وہ پھر سے کسمسائی کیونکہ گرفت سخت تھی پر سکون زدہ تھی۔ رات کے دوسرے پہر ہوائیں بھی بے قرار ہوئیں ادھم مچا رہی تھیں۔ ان ہواؤں کے زیر اثر
چیزوں میں برپا ہوتا شور، درختوں کا جھومنا، واللہ کیا ہی خوبصورت تخلیق تھی رب کی، بے مثال۔ انہی ہواؤں اور رب کی نعمت سے لطف اندوز ہوتی امائل پارک کے سامنے فی الحال اس بحر سنسان سڑک پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ وہ ہواؤں کے جادو میں جکڑی گھر سے 12 بجے نکلی تھی اور اسی جادو کی اثر میں وہ ٹہلتی بہت دور نکل آئی تھی۔ وہ جو ارد گرد سنسان جگہ کو دیکھتی پرسکون سی ہر چیز سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار گن کی جانب گیا اور اس سے پہلے وہ پلٹتی کہ کسی نے اس کی گردن پر چاقو رکھے اس کی کوشش کو ناکام بنایا تھا، جبکہ یوں چاقو رکھے جانے پر اس کے ہونٹ مسکرائے۔ وہ پہچان گئی تھی، ہاں بخوبی پہچان گئی تھی۔ میں تمہیں بہت مس کرتی ہوں پارٹنر۔ وہ بنا دیکھے ہی جانتی تھی کہ گردن پر چاقو رکھ کر موت کو للکارنے والا دائم ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ دائم کا ہی ہاتھ تھا جو اس کی گردن تک جانے کے باوجود سلامت رہ جانا تھا۔ میں طاق میں تھا تمہاری، آخر تمہیں تلاش کر لیا۔ اسے اپنے کان کے قریب سرگوشی نما آواز سنائی دی اور توقع کے عین مطابق وہ دائم احمد ہی تھا۔ اچھا، تو کیا حاصل کر پائے ہو میرا پیچھا کر کے؟ وہ اپنے لبوں پر اسی برقرار مسکراہٹ کے ساتھ بولی، وہ مسکراہٹ جو دائم کے حوصلے کو داد دیتی تھی۔ جبکہ دائم خاموش ہوا، لیکن چاقو ابھی بھی امائل کی گردن پر ہی تھا۔ یوں ہاتھ میں چاقو پکڑ کر کسی کی بھی گردن پر رکھ دینے سے کوئی امائل ملک نہیں بن جائے گا۔ غرور میں غوطہ زن ہوئے ہر لفظ کو ادا کرتی وہ پل کو رکی۔ چاقو سے کھیلنے کے لیے بھی مہارت چاہیے، جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ وہ بولتی اگلی ہی لمحے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیے اسے چاقو پکڑے بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے پلٹتی اس کی گردن پر رکھ چکی تھی۔ اس کی پتھریلی پن پر دائم نے داد دیتی نگاہوں سے اسے دیکھا، جبکہ دونوں کے چہرے اب ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ ہوائیں ان دونوں کے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ تم جتنے مرضی بڑے کرمنل بن جاؤ، لیکن امائل ملک کے مقابلے میں صرف ایک چونٹی ہو۔ وہ اس کی شہ رگ پر چاقو کا دباؤ بڑھائے بولی تو اس کا سر ذرا سا مزید اٹھا تھا۔ میں کون سا بچپن سے ہی کرمنل تھا، تم تو سالی پیدائشی چاقو باز۔ دائیں منہ بنائے بولا تو وہ ہنستی پیچھے ہوئی اور چاقو سڑک پر تھوڑا دور اچھالا تھا۔ اب بکو یہاں کیا کر رہے ہو؟ امائل ہوا کے باعث اڑتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ارد گرد اندھیرے میں ڈوبے ایریے کو دیکھتے بولی، بتایا تو ہے تمہارا پیچھا کیا ہے۔ کیوں؟ بیزاریت سے پوچھا گیا۔ کیونکہ مجھے تم سے بات کرنی تھی، وہ بھی اب سنجیدگی سے بولا تو امائل نے سر کو حرکت دی جیسے اسے بولنے کا کہنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے وہ بولتا کہ امائل کے فون کا شور وہاں گونجا۔ دائم، جس نے بولنے کے لیے بھی لب واہ ہی کیے تھے کہ دوبارہ خاموش ہوتے اسے دیکھنے لگا، جبکہ امائل ایک نظر اسے دیکھتی اپنے ٹراؤزر کی جیب سے فون نکالا اور چند پل ان ناؤن نمبر دیکھنے کے بعد فون اٹھاتی کان سے لگایا۔ بولو، بیزاریت بھری آواز۔ وہ دوسرے کے ساتھ بیزار ہی رہتی تھی، وہ تھی ہی بیزار، اور دوسری جانب سے جو کہا گیا تھا وہ امائل کے چہرے کے تاثرات بگاڑنے کے ساتھ اس کا دماغ مکمل خراب کرنے کو کافی تھا۔ دائم اس کے بدلتے تاثرات کا بخوبی ملاحظہ فرما رہا تھا، جو بے حد خطرناک ہوتے جا رہے تھے۔ آگے تمہیں کفن دفن کا انتظام کرنا ہے، یو بلڈی ایڈیٹ۔ تم سے ایک کام نہیں ہو سکا، تم سے ایک انفارمیشن وقت پر نہیں پہنچائی گئی، یو۔ وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولتی، آخر میں فون کان سے ہٹائے زمین پر مارنا چاہا، لیکن ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہوا۔ بہت مشکل سے اس نے اپنے اس فون کو توڑنے سے باز رکھا تھا، ابھی پرسوں ہی تو اس نے ایک فون کا بیڑا غرق کیا تھا۔ گھٹیا شخص، کام بگاڑ کر پوچھ رہا ہے آگے کیا کرنا ہے۔ امائل ہاتھ کی مٹھی بنائے اپنے غصے کو دبانے کی ناکام کوشش کرتے بڑبڑائی۔ کیا ہوا ہے امائل؟ ویسے تو امائل کو اس وقت چھیڑنا خطرے سے خالی نہ تھا، پر دائم نے اس خطرے کو مول لینا ضروری سمجھا، جبکہ اس کے پوچھنے پر امائل نے ہاتھ میں تھامے اپنے فون کو دیکھا۔ جنید کے گھر پولیس نے چھاپا مارا ہے، وہ ہمارے چاروں کے چاروں آدمیوں کو اٹھا کر لے گئی ہے۔ امائل اپنا ماتھا زور سے مسلے بولی تو دائم نے بھی بے اختیار اپنا ہاتھ سر پر مارا تھا۔ بات تو واقعی ہی بے حد پریشانی کی تھی۔ پولیس نے ایسا کیوں کیا؟ انہیں کیوں لے گئی ہے؟ دائم کے سوال پر امائل نے ایک جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ ان کے لیے خاص دعوت کا اہتمام تھا۔
دماغ خراب ہے تمہارا، ظاہری بات ہے وہ ان سے میرے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ وہ پہلے طنزی انداز میں بولی، آخر میں بھڑکی تھی، بھلا کوئی تک بنتا تھا اس فضول سوال کا، حالانکہ وہ ہر بات سے باخبر ہے۔ پولیس کچھ بھی کرے لیکن میرے آدمیوں کا منہ نہیں کھلوا سکتی، لیکن اگر میرے آدمیوں میں سے کسی ایک کو بھی اس گھٹیا پولیس نے مارا پیٹا تو میں اس تھانے میں چوکیدار سمیت سب کچھ چیر پھاڑ دوں گی۔ امائل ملک ان کی بوٹی بوٹی کر دے گی۔ امائل ادھر سے ادھر چکر کاٹتی خود سے بڑبڑا رہی تھی، جبکہ دائم غصے سے اسے پاگل ہوتا دیکھ رہا تھا۔ کچھ کرنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا، اس بکھیڑے کو جلد از جلد سمیٹنا ہوگا۔ آہ، وہ خود سے بولتی، آخر میں چہرہ آسمان کی جانب اٹھائے چلائی تھی۔ ہوا کے کئی جھونکے اس کے چہرے کو چھونے لگے، جبکہ وہ آسمان کی جانب کتنی ہی دیر سر اٹھائے ہوئے تھی۔ میں ان کو وہاں سے نکلوا دوں گا۔ دائم کی بات پر اس نے چہرہ جھکائے پلٹ کر دائم کو دیکھا۔ یہ آسان نہیں ہوگا دائم، وہ تم سے بے خبر ہیں۔ اگر تم نے وہاں جا کر کچھ کیا تو تم ان کی نظروں میں آ جاؤ گے۔ امائل قدم اس کی جانب بڑھاتی اس سے 2 قدموں کے فاصلے پر آ کر رکی تھی۔ دائم بھی خاموش ہوا۔ بات تو یہ بھی صحیح تھی، دونوں کا دماغ بڑی تیزی سے چل رہا تھا۔ نہیں، یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ایک کا دماغ چل رہا تھا جبکہ دوسری یعنی امائل کا غصہ پلس دماغ چل رہا تھا۔ اسے اب کل ہی مرنا ہوگا، وہ بڑبڑائی، پھر دوسری جانب مڑی، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ دائم نے بخوبی سنی۔ کسے مرنا ہوگا امائل؟ جس کو ہم مارنا چاہتے ہیں وہ تو ہمیں نہیں ملا، تو اور کس کو مارنے والی ہو کل؟ دائم الجھا سا اس سے سوال کر رہا تھا، لیکن امائل کا دھیان بالکل بھی اس کے سوالوں پر نہیں تھا۔ امائل، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ دائم اسے خاموش پاتے آگے بڑھے سے بازو سے پکڑتے اپنے روبرو کیا تو امائل نے اکتاہٹ سے اسے دیکھا۔ کسے مارنے والی ہو؟ دماغ نہیں خراب کرو یار، میرا پہلے ہی بہت دماغ خراب ہوا پڑا ہے۔ امائل اسے بازو آزاد کرتی بولی۔ امائل، ہم دونوں ایک ہی راہ پر ہیں، تم مجھے بتاؤ کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ وہ اب اسے دونوں بازو سے سختی سے تھامے غصے سے جھنجھوڑتا ہوا پوچھنے لگا۔ اوہ ہو مارک، ایک بات کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہو۔ اب جھنجھلانے کی باری امائل کی تھی۔ بے جا سوالوں سے اسے چڑ تھی، بلکہ اسے ہر اس چیز سے چڑ تھی جس کا اسے جواب دینا پڑے، اسے سوالات سے ہی چڑ تھی۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں امائل؟ دائم کچھ توقف کے بعد اس کی آنکھوں میں دیکھتا اس سے پوچھنے لگا۔ مجھے اللہ کے علاوہ کسی پر یقین نہیں، اور تم دور رہو، تمہارا اس سے تعلق نہیں۔ امائل ایک جھٹکے سے اپنے دونوں بازو آزاد کرواتی بولی۔ دائم نے اس کے الفاظوں پر اسے بے یقینی سے دیکھا، جبکہ امائل ایک نظر اس کی بے یقینی، اس کی حیرت دیکھتی وہاں سے پلٹی تھی۔ اس کے قدموں کی تیز چاپ اور ہوا کے ٹھنڈے جھونکے کے وجود پر لگنے سے وہ ہوش میں لوٹا اور اس کی پشت کو دیکھا جو اس سے چند قدم ہی دور ہوئی تھی۔ جس کا قتل ہوا تھا وہ بیوی تھی، میری محبوب بیوی، وہ رمیسا تھی، رمیسا دائم احمد، محبت تھی وہ میری، اور تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو کہ میرا ان سب سے کوئی تعلق نہیں؟ دائم اس کی پشت دیکھتا حلق کے بل چلایا تو امائل کے قدم بے اختیار رکے، پر وہ پلٹی نہ تھی۔ میری بیوی کا ریپ ہوا تھا، اس کا قتل ہوا تھا، تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میرا تعلق نہیں؟ اس کے الفاظ امائل کے قدموں میں مضبوطی سے بیڑیاں ڈالے ہوئے تھے، اس کے قدم ابھی بھی وہیں ایک جگہ منجمد تھے، جبکہ اس سنسان ایریے میں گونجتی دائم کی تکلیف سے بھرپور آواز ان ہواؤں کو بھی اداس کر گئی تھی۔ تمہیں مجھ پر، دائم پر یقین نہیں؟ تمہیں کیسے مجھ پر یقین نہیں، جبکہ اس وقت جب تم پر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا صرف میں تھا، وہ دائم جسے تم پر یقین تھا، حالانکہ میری بیوی مری تھی، میری بیوی کے قتل کا الزام تھا تم پر۔ اس کی آواز ابھی بھی قدرے بلند تھی لیکن بھاری اور تھکی ہوئی۔ امائل نے بے اختیار آنکھوں کو سختی سے مینچا، اس سے مزید سننا برداشت سے باہر ہوا تھا۔ سوری دائم، وہ دل میں سوچتی، گہری سانس ہوا کے سپرد کرتی، لمبے لمبے ڈگ بھرتی وہاں سے گئی تھی۔ دائم نے بے بسی سے اس کے دور ہوتے وجود کو دیکھا۔ اگلی صبح نہ جانے کن کے لیے کیسے طلوع ہوئی تھی یہ تو معلوم نہ تھا، لیکن امائل نے پوری رات جاگ کر اگلی صبح کا انتظار کیا تھا، اور اس صبح کو، اس پورے دن کو خون میں نہلانے کے لیے اس نے پوری رات تیاری کی تھی۔ وہ اپنا ضروری سامان بیگ میں رکھتی، اپنی پسندیدہ گن اٹھائے سامنے دیوار کی جانب رخ کرتی، چلا کر چیک کرنا چاہا اس سے پہلے وہ ٹریگر دباتی کہ چارپائی پر موجود فون پر ہوتی بیل پر اس نے گردن جھکائے چارپائی پر پڑے اپنے فون کو دیکھا، پھر گن والا دایاں ہاتھ نیچے کرتی، بائیں ہاتھ سے چارپائی سے فون اٹھائے کال پک کرتے کان سے لگایا تھا۔
سنا ہے تمہارے خاص آدمی کو پولیس لے گئی ہے۔ یہ آواز، مسکراتی آواز، امائل پہچان گئی تھی۔ وہ شخصیت کون ہے؟ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ میں موجود گن پر گرفت سخت کی۔ اور عنقریب وہ تمہیں بھی پکڑنے والی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوگا جب پولیس تمہیں پکڑ کر پھانسی پہ چڑھائے گی۔ وہ مصنوعی افسوس افواج میں سموئے بولا۔ امائل خاموش تھی، جیسے سے شکنجے میں جکڑنے کے لیے کسی جال کی تلاش میں ہو۔ میرے آدمیوں نے مجھے خبر دی ہے کہ تمہارے آدمیوں میں سے ایک نے زبان کھول دی ہے، اسی لیے سویٹ ہارٹ، جہاں ہو وہاں سے فرار ہو جاؤ۔ دیکھو مجھے تمہارا کتنا احساس ہے، کتنی اہم انفارمیشن تمہیں فراہم کی ہے۔ امائل جانتی تھی وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے آدمی قطعاً زبان نہیں کھول سکتے، وہ محض اس کے لیے جال بچھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اب امائل اس کی چال کو اسی پر الٹانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میری فکر چھوڑو، میں تو فرار ہو جاؤں گی، لیکن تم یہ بتاؤ تم کیوں فرار ہوئے پھرتے ہو، جبکہ پولیس تو تمہارے متعلق جانتی بھی نہیں۔ امائل جانتی تھی کہ اس کے الفاظ دوسری جانب سے اس کا سکون چھین چکے تھے۔ یا پھر مجھ سے بچ رہے ہو مرتضیٰ علی؟ وہ بولتی آخر میں ٹھہر ٹھہر کر اس کا نام ادا کیا تھا، جبکہ دوسری جانب گہرا سکوت چھایا، جیسے تیر صحیح نشانے پر لگا ہو۔ اب دوسری جانب سکون کے ساتھ اس کی روح بھی چھن چکی تھی۔ کیا ہوا؟ سانپ سوکھ گیا ہے کیا؟ کب؟ کون مرتضیٰ علی؟ دوسری جانب سے لڑکھڑائی آواز میں یہ الفاظ گونجے تو امائل استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ وہ مرتضیٰ علی جس نے رمیسا کا ریپ کرتے اس کا قتل کیا۔ تمہیں کیا لگا تھا مرتضیٰ تم مجھ سے، امائل ملک سے بچ جاؤ گے؟ امائل سرد لہجے میں بولی۔ یعنی تم جان گئی ہو؟ چند پل کی خاموشی کے بعد مرتضیٰ کی آواز گونجی۔ اور مجھے افسوس ہے کہ میں کیوں جانی۔ امائل نے الفاظوں کو محض دل میں سوچا، وہ بولی نہ تھی، کرب چہرے پر ابھرا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا ابھی اس چھپن چھپائی کے کھیل کو ختم کر دینا چاہیے؟ امائل نے موقع کی نزاکت دیکھے مطلب کی بات کہی تھی۔ آہ امائل آہ، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، آخر کسی دور میں تم میری محبت رہی ہو، فریبی محبت ہی صحیح، محبت تو تھی نا، اسی لیے میں تمہیں پولیس سے مروانا چاہتا تھا۔ غصے کی لہر امائل کے جسم میں دوڑی تھی، آنکھیں پل میں انگارہ ہوئی، من تو فون میں سے اسے گھس کر اس کا گلا کاٹنے کا ہوا تھا، لیکن فی الحال وہ اس کے ٹھکانے کی تلاش میں تھی۔ یوں کہو تمہیں اپنی فکر ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے امائل میں تم سے ڈرتا ہوں؟ امائل کی بات مکمل ہونے سے پہلے مرتضیٰ دوسری جانب سے تقریباً چلایا تھا۔ بالکل، تبھی تو اتنے عرصے سے بزدلوں کی طرح چھپے ہوئے تھے، مرد ہوتے تو سامنے آتے۔ امائل بھی قہر سے بولی، ابھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ مرتضیٰ کو اس قہر سے روشناس کراتی جو اسے ابھی بے حد چڑھ رہا تھا۔ یہ بھول ہے تمہاری کہ مرتضیٰ علی ایک کمزور لڑکی سے ڈرتا ہے۔ مرتضیٰ کا انداز مذاق اڑاتا تھا، لیکن اس کے الفاظوں سے امائل بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کی بات نے مرتضیٰ کو کس قدر آگ لگائی تھی۔ یہ تم بہت اچھے سے جانتے ہو کہ یہ کمزور لڑکی کیا کیا کر سکتی ہے، تبھی تو اس کمزور لڑکی کے سامنے آنے سے ابھی تک گھبرا رہے ہو، تبھی تو چھپ کر اس کمزور لڑکی سے مقابلے کی کوشش کر رہے ہو۔ خیر کوئی بات نہیں، تمہاری مردانگی کے پیچھے چھپے نامرد کو میں سمجھ سکتی ہوں، میں نہیں سمجھوں گی سویٹ ہارٹ تو کون سمجھے گا؟ اس کا لفظ مرتضیٰ علی کے تن بدن میں آگ لگاتے اسے جھلسانے کو کافی تھا۔ ڈرتا نہیں میں، اور چھپا بھی نہیں میں، سمجھی؟ نہیں چھپا میں۔ آج ہی میں تمہارے روبرو آتے تمہارے اس غرور کی دھجیاں اڑا دوں گا، وہ بھی اکیلا، صرف اکیلا ہی کافی ہوں تم جیسی چونٹی کو مسلنے کے لیے۔ امائل سمجھی تم؟ وہ اسی آگ کے زیر اثر پھر سے چلایا۔ امائل کے ہونٹ نہایت دلکشی سے مسکرائے، وہ بہتر جانتی تھی کہ کسی کو کیسے اپنے لفظوں کے جال میں پھنسانا ہے۔ ابھی بھی یہی ہوا تھا، مرتضیٰ علی اس کے لفظوں کے جال میں پھنس چکا تھا۔ چلو دیکھتے تمہاری مردانگی۔ وہ اسی برقرار مسکراہٹ کے ساتھ بولتی فون کاٹ چکی تھی، لیکن فون کاٹتے ہی اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی، ہاتھ میں موجود گن پر گرفت سخت ہوئی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کون کس کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ آہ، ہر چیز کیوں الٹی ہو رہی ہے۔ پہلے وہ لفظوں کو دانتوں میں دبا کر بولتی، آخر میں چلاتے ہاتھ میں تھاما فون دیوار میں مارنا چاہا، لیکن ہاتھ پھر رکا۔ اس نے گردن موڑے اپنے ہوا میں معلق اس ہاتھ کو دیکھا جس میں فون مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ بھاڑ میں جائے، وہ غصے سے چبا کر بولتی، فون کو دیوار پر دے مارا تھا کہ فون ٹکڑوں میں ٹوٹتا زمین پر بکھا چکا تھا، جبکہ اس بیچارے کو تو آخری سانسیں لینے کا بھی موقع نہ ملا۔ مجھے لگتا ہے میرا سب کچھ فی الحال گردش میں جا رہا ہے۔ وہ اپنے ماتھے پر سختی سے ہاتھ پھیرے آگے پیچھے چند قدم لیتے بولی، اور پھر گہرا سانس بھرتی بیگ کھولے، اس میں سے ایک نیا اینڈرائیڈ فون نکالا اور زمین پر ٹوٹے فون سے اپنی سمز نکالنی تھی۔ سارا پلان الٹا پڑ چکا تھا، جس نے سوچا تھا۔ مرتضیٰ کے ایک فون نے سب الٹ کر دیا تھا۔
اب اسے کچھ اور سوچنا تھا، اور مرتضیٰ سے ملتے اسے ختم کرنے کے ساتھ سب سچ بھی گلوانا تھا، لیکن اب اسے سارا پلان پھر سے چینج کرنا پڑنا تھا، جبکہ اب اس کے پاس زیادہ وقت نہ تھا، اور شاید یہ آخری موقع ہوگا جس کو وہ گنوانا نہ چاہتی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں کہوں گی پلیز اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آگے اس سین میں مرتضیٰ اور عمائر کی ملاقات ہے، اور اس میں تمام ماضی کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ویسے تو کچھ ڈھکا چھپا رہا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے ایک ترتیب سے کہ مرتضیٰ نے ایسا کیوں کیا، ترتیب سے میں بتا دی ہے۔ اگر کوئی کنفیوژن ہو تو پلیز آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا، تاکہ میں نیکسٹ اقتباسات میں اس کنفیوژن کو ایڈجسٹ کر سکوں۔ میں نے ناول لکھا ہے، میں نے اس کی پروف ریڈنگ نہیں کی، تو پلیز آپ لوگ ایڈجسٹ کر لیجیے گا، ایڈجسٹ نہیں، آپ لوگ کیا کر لیجیے گا، آپ لوگ تھوڑا کمپرومائز کر لیجیے گا، اور مجھے پلیز بتا دیجیے گا اگر کہیں سے مسٹیک ہو، تاکہ میں اسے نیکسٹ ایک ساتھ میں ایڈجسٹ کر سکوں۔ میں کوئی اتنی بڑی رائٹر تو ہوں نہیں، معمولی سی رائٹر ہوں، جیسا تھوڑا بہت لکھنا آتا ہے لکھتی ہوں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے۔ رومانس ڈالنے کی بھی کوشش کرتی ہوں، لیکن میں ولگر نہیں لکھ سکتی، بہت گندا نہیں لکھ سکتی، جتنا لکھتی ہوں اس سے زیادہ میں آپ کو بتا سکتی نہیں لکھ سکتی، میری آخری حد یہیں تک تھی رومانس لکھنے کی، اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتی، میں وہ چما چاٹی اور یہ سب نہیں لکھ سکتی۔ تو امید ہے آپ کو یہی پسند آ رہا ہوگا، اور اگر پھر بھی اس میں نے پہلے سوچا تھا 2-3 ایک ساتھ میں پاسٹ لکھ لوں، لیکن چونکہ ناول پہلے ہی بہت لینتھی ہو چکا ہے تو میں نے اس کو اس ٹائپ سے ایڈجسٹ کر لیا۔ تو آپ کو امید ہے پسند آئے گا، اور آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ نیکسٹ کیا ہونے والا ہے، اور مجھے بتائیے گا اگر کہیں مسٹیک بھی ہو تو۔ لو یو سو مچ گائز، چلیں نیکسٹ پڑھتے ہیں اب ہم۔ این دوپہر اس تیز دھار دھوپ میں وہ مرتضیٰ علی کی بتائی گئی جگہ پر پہنچی، جو چند گہرے درختوں کے پیچھے بنا آدھا ادھورا گھر تھا۔ وہ اس جگہ پر پہنچتی کرب سے گہری سانس بھر گئی، دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں یہ دونوں اکثر ملا کرتے تھے، یہ وہی آدھا ادھورا گھر تھا جہاں ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے بہت خواب دیکھے تھے، یا یوں کہیں مرتضیٰ علی نے اسے فریب سے بھرپور خواب دکھائے تھے۔ اس نے خود کو نارمل کیے، ارد گرد اس خبیث انسان کی تلاش میں نگاہ دوڑائی جہاں وہ موجود نہ تھا۔ مجھے چوم کر، مجھے تھام کر، میری شدتوں میں قیام کر، اے دلربا میری جان نازک ادا، ایک شب تو میرے نام کر۔ اپنے عقب سے دلکش انداز میں ٹھہر ٹھہر کر زبان سے ادا ہونے والے شعر کو سنتی، اسے سب کچھ اپنے گرد تھمتا ہوا محسوس ہوا۔ چیز میں پھنسائی گن پر موجود ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی، پھر ہاتھ بے جان سا ہوتا پہلوؤں میں گرا تھا۔ وہ آنکھوں کو سختی سے بند کر کے کھولتی، دھیرے سے پلٹی تو نظر سیدھا مرتضیٰ علی کے چہرے سے ٹکرائی، جو فی الحال کسی چیز سے ڈھکا نہ ہوا تھا۔ وہ چہرہ جسے وہ بہت وقت بعد دیکھ رہی تھی، وہ شخص جس کے لیے ہی تو وہ شروع سے اب تک سب کرتی خود کو بے قصور ثابت کر رہی تھی، وہ آنکھیں جن میں آج لینز موجود نہ تھے، وہ خوبصورت آنکھیں جن سے اس نے دھوکہ کھایا تھا، اور پھر نظریں اس کے ہونٹوں کی جانب ٹھہری جو دل فریب انداز میں مسکرا رہے تھے، مونچھوں اور داڑھی کے چاروں اور سے قید وہ مسکراتے عنابی لب جن سے وہ ہمیشہ خود کے لیے اظہار محبت سنا کرتی تھی۔ وہ شخص کس قدر گھٹیا تھا، یہ گواہی اس کے دل نے دی تھی۔ اپنا چہرہ تو دکھاؤ، عرصہ ہوا تمہیں دیکھا نہیں، ایک اور خوبصورت شعر آ رہا ہے، جلدی دکھاؤ اپنا چہرہ تاکہ میں اس شعر کو تمہاری شان میں بیان کر سکوں۔ مرتضیٰ کا انداز دل جلانے والا تھا، اور وہ اس کا دل ہی جلانا چاہتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خاموش تھی، یا پھر کچھ بولنے کی سخت نہ ہو رہی تھی، یا شاید وہ ابھی تک ہر چیز پر یقین کرنے سے قاصر تھی۔ کچھ تو تھا جس نے عمائر ملک کی زبان کو قفل باندھتے اس کے ہاتھ کو بھی ہوا میں روکا ہوا تھا۔ کیا ہوا، بول کیوں نہیں رہی، آتے ہوئے زبان کاٹ کر آئی ہو کیا؟ وہ بولتے ہوئے آخر میں خود ہی ہنس پڑا، تو عمائر کی گلٹی پل میں ابھرتی معدوم ہوئی، اور اس نے نظریں اس پر سے ہٹاتے اس کے بازو سے ہوتی اس کے ہاتھ پر ٹکائی جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اتنے وقت میں یہ پہلی بار تھا کہ عمائر کے لب مسکرائے، یعنی وہ اپنی گولی سے اس کے ہاتھ کی ایک انگلی کو چیر پھاڑ چکی تھی، وہ بھی دائیں ہاتھ کی انگلی، شہادت کی انگلی کو۔ مرتضیٰ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں چہرہ جھکائے اپنے ہاتھ کو دیکھا تو تکلیف کے اثار اس کے چہرے پر ابھرے، اور ہاتھ اٹھائے اپنے چہرے کو روبرو کیا۔ فکر مت کرو، اس کا حساب بھی مائی لو میں تم سے لوں گا۔ وہ اپنی انگلیوں کے گرد پٹی
بندی سفید پٹی کو دیکھتے غصے سے چباتے ہوئے بولا تو امائل نے مسکراتے گہری سانس بھرے چہرے سے رومال ہٹایا تھا۔ افسوس ہوا کہ اب تم ٹریگر کس انگلی سے دباؤ گے؟ امائل رومال اتارے زمین پر گراتی اس سے بولی، یہ پہلی بات تھی جو اب تک اس نے کہی تھی۔ جب کسی دیکھتے مرتضیٰ اپنے ہاتھ کا غم بھولے ستائشی نظروں سے اسے دیکھے سیٹی بجائی تھی۔ اس کی خباثت بھری نظروں پر من کیا وہ اس کی آنکھیں نکال لیں۔ حسین سے حسین تر ہو گئی ہو۔ اف، کاش ریان ذوحان مصطفیٰ کی محبت نہ ہوتی تم، آج تم میری دسترس میں ہوتی۔ میں ویسے ایک بات کی بڑی خوشی ہے، مجھے ریان ذوحان مصطفیٰ استعمال شدہ، وہ بھی مرتضیٰ علی کی استعمال شدہ چیز استعمال کر رہا ہے۔ مرتضیٰ کی بات پہ اس نے اپنی مٹھیوں کو آپس میں سختی سے بھینچے قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کتنا مزہ آئے گا جب اسے پتہ چلے گا کہ جسے وہ چاہتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ تو کسی اور کو اپنے تمام تر وجود کے ساتھ چاہتی ہے، اور تب مرتضیٰ علی کا بدلہ پورا ہوگا۔ تب مرتضیٰ علی کے اس بے قرار دل کو قرار آئے گا جو کب سے بدلے کی آگ میں جل رہا ہے۔ اس نے بائیں ہاتھ سے جیز میں اٹکائی گن نکالی تھی۔ اور ویسے بیبی تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ میری بات کو اتنا سیریس لے لیا، کسی کو ساتھ میں کیوں نہیں لائی؟ اوہ، میں تو بھول ہی گیا، تمہارے تو چند آدمی تھے، وہ تو پولیس کی قید میں ہیں، اور تم تو اکیلی رہ گئی ہو۔ بیچاری امائل، افسوس ہوا۔ مرتضیٰ پہلے انجان بنے اس سے سوال کرتا، آخر میں افسوس کا ایسے اظہار کیا جیسے حقیقتاً اسے بہت افسوس تھا۔ بکواس ہو گئی ہے، کچھ باقی ہے؟ اسے خاموش ہوتے دیکھ امائل نے بیزاری سے کہا جو کہکا لگا اٹھا تھا، اور نفی میں سر ہلائے ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگا جس کے تاثرات سنجیدہ ہونے کے ساتھ بے حد پتھریلے تھے۔ اسی بات پر ایک شعر عرض ہے۔ مرتضیٰ ہنسنے کے دوران بولا تو امائل نے بیزار ہوتے گن نکالتے بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے اس کے پیروں میں بھاری تھی کہ وہ ہلکی سی چیخ کے ساتھ اپنی جگہ سے اچھلا اور خفگی سے اسے دیکھا۔ کتنی غلط بات ہے امائل، ہم بات کر رہے تھے، وہ خفگی سے بولا تو اب کہ گن اس نے اس کی جانب تانی تھی۔ مرتضیٰ، وہ اسے پکارتی گن والا ہاتھ نیچے کر گئی تو اس نے فرصت سے اسے دیکھا۔ ایک بات تو بتاؤ۔ حکم کریں۔ کیا ہی کوئی دوستانہ انداز تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ کوئی اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ چند ہی منٹوں میں یہ ایک دوسرے کو خون میں نہلانے والے ہیں۔ تم نے مجھے جھوٹی محبت کے جال میں پھنسایا، مجھے اور میری دوست رمیسا کو پارٹی میں بلا کر اس کا ریپ کرتے سے جان سے مار کے الزام مجھ پہ لگایا اور مجھے جیل پہنچایا۔ وہ پل کو رکی، چہرے پر کرب ابھرا جسے وہ بروقت چھپا گئی تھی۔ مجھے پاگل خانے پہنچایا۔ نہ، یہ الزام نہ لگاؤ کہ میں نے تمہیں پاگل خانے بھیجا، یہ الزام میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے صرف تمہیں جیل بھیجا، تم وہاں سے بھاگ گئی تھی، میرا کام ختم ہوا۔ آگے تمہاری فیملی نے واپس تمہیں جیل بھیجا اور پھر پاگل خانے۔ اب اتنے بھی الزام نہ لگاؤ مجھ پر۔ وہ امائل کی بات بیچ میں کاٹتا برا منائے بولا، لہجے میں بھی خفگی کی رمق موجود تھی۔ چھوڑو ملک پھیلا کو، جو بھی تھا تم نے یہ سب کیا، تمہیں محبت نہیں تھی مجھ سے، مجھے برباد کیا، لیکن میرا دیا بریسلٹ آج بھی تمہاری کلائی میں موجود ہے۔ اسٹرینج نا؟ امائل کی بات پر ایک بار تو اس کی سٹی گم ہوئی تھی اور اس نے ہاتھ اٹھائے اپنی کلائی پر موجود اس بریسلٹ کو دیکھا۔ ہاں، اسے محبت نہیں تھی امائل سے، اس نے اسے استعمال کیا اور اسے جیل پہنچایا، قتل کا الزام اس پر لگایا اور بھی نہ جانے کیا کیا ستم کروائے، لیکن اس نے اس بریسلٹ کو ایک پل کے لیے بھی اپنی کلائی سے نہ اتارا تھا۔ جو چیز مجھے پسند آ جائے تم جانتی ہو وہ میری ہوتی ہے۔ اس نے اپنی کلائی سے نظریں ہٹائے اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا، کیوں کیا تم نے اتنا سب مرتضیٰ، کیوں؟ یہ الفاظ اس کے لبوں سے تکلیف سے نکل رہے تھے، لیکن وہ اس کے سامنے مر کر بھی اپنی تکلیف عیاں نہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ جتنے بھی مضبوط بن جاتی، لیکن اسے مرتضیٰ سے اس کی ہرگز امید نہ تھی۔ میں ہر اس چیز کو تباہ کر دوں گا جو ریان کو پسند ہے، میں ہر چیز کو ریان سے دور کر دوں گا جس سے ریان کو محبت ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے اس نے میری محبت مجھ سے چھینی، میں ویسے ہی اسے سب چھین لوں گا۔ مرتضیٰ چلایا تھا اور گن کا رخ اس کی جانب کیا۔ امائل کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں تمہیں آج مار دوں گا۔ ریان اس دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں چاہتا ہے اور میں تمہیں مار کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اس سے دور کر دوں گا اور پھر الزام بھی اسی پر لگا دوں گا، تمہارے قتل کا الزام۔ یہ چلا کر بولتا آخر میں دیوانہ وار ہنسا۔ سنا تم نے، میں تمہارے قتل کا الزام ریان پر۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا ٹانگ پر لگتی گولی سے بات ادھوری چھوٹنے کے ساتھ وہ بری طرح سے کرایا بھی تھا اور کراہتے ہوئے ہی امائل کو دیکھا جو گن کا رخ اس کی جانب ہی رکھے سرخ ہوتی آنکھوں اور چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ یو بلڈی! مرتضیٰ نے چلاتے ہوئے اس کی جانب گن چلائی۔
لیکن وہ بر وقت پیچھے ہوئی، پر اگلی گولی اس کے کندھے کو چھو کر گزری تو وہ 2 قدم پیچھے ہوتی۔ تکلیف کے ابھرتے چہرے پر اثار لیے اس نے بے اختیار اپنے کندھے کو چھوا، جس سے خون برق رفتار میں بہتا اس کی شرٹ کو بھگونے لگا تھا۔ ابھی وہ ایک گولی سے سنبھلی نہ تھی کہ ٹانگ پر لگتی گولی سے اس کے قدم مزید لڑکھڑائے اور وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتی، گہرے سانس لیتی، اپنے خون آلود وجود کو دیکھنے لگی۔ زمین پر موجود مٹی سرخ ہونے لگی تھی۔ مرتضی علی کے کہکے پر اس نے سر اٹھائے اسے دیکھا، جو اپنی ٹانگ سے بہتے خون پر ہاتھ رکھتا تکلیف کے باوجود ہنس رہا تھا۔ ریان تمہارا دوست ہے مرتضی، تم اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ امائل اسے دیکھے افسوس سے حلق کے بل چلاتی تیز سانس لینے لگی۔ میں مرتضی علی اس کا دوست ہوں، لیکن ریان میرا دوست نہیں ہے۔ وہ ہنسا تھا، پھر سے ہنسا تھا۔ وہ پاگل ہو چکا تھا۔ اسے یوں پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھ یوں گما پڑتا تھا جیسے وہ پاگل ہو چکا ہو، جیسے اس کا دماغ ختم ہو چکا ہو۔ تم تو 2 گولیوں سے ڈھیر ہو گئی، حالانکہ ایک گولی کندھے کو چھو کر گزری جبکہ دوسری محترمہ آپ کی ٹانگ شریف کو زخمی کر گئی۔ وہ ہنسنے کے درمیان ہی بولا تھا۔ اس کی ہنسی کو بریک اس کے بازو کو چھوتی گولی سے لگی تھی۔ جو نشانے میں تمہارے جسم کے ارد گرد لگا رہی ہوں وہ سب تمہاری گردن پر بھی لگ سکتے ہیں۔ تم جانتے ہو میرا نشانہ کتنا پکا ہے۔ وہ گن والا ہاتھ زمین پر رکھے خود کو گرنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتے مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولی تو اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے بازو کو چھوتے اپنا بایاں ہاتھ دیکھا جہاں سفید پٹی سرخ ہو چکی تھی۔ وہ صرف اس سے سچ جاننا چاہتی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا، تبھی وہ اب تک زندہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ امائل ملک کو تم ابھی جانتے نہیں۔ میں وہ نہیں جو تم پر محبت نچھاور کرتی تھی۔ میں اب ایک خونخوار شیرنی ہوں جو تمہیں چیرنے میں پل نہ لگائے گی۔ وہ خون آلود آنکھوں سے اسے دیکھتی ٹھہر کر بولی۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، خون برق رفتار میں بہہ رہا تھا، پر وہ کمزور ہرگز نہ تھی کہ 2 گولیوں سے ہی ڈھیر ہو جاتی۔ تبھی اپنا گن والا ہاتھ اٹھائے اس نے دوبارہ اس کی جانب کیا تھا۔ اس شیرنی کو ابھی مرتضی علی دا ٹائیگر کا پتہ نہیں۔ وہ اس کے گولی چلانے سے پہلے اس کی گن پر گولی چلاتے بولا تو گرفت جو پہلے ہی امائل کی گن پر ڈھیلی تھی، یوں پریشر سے گولی لگنے پر گن ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چھوٹتی دور جا گری تھی۔ امائل نے بے اختیار اپنا ہاتھ دوبارہ زمین پر رکھا۔ اسے سب کچھ ارد گرد گول گول گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ خون بہت بہہ رہا تھا، اس کے جسم کا بے جان ہونا بنتا تھا۔ کسی چیز کی آہٹ پر امائل نے اپنے چہرے کو دھیرے سے اٹھائے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے سامنے دیکھا جہاں مرتضی لنگڑاتا ہوا بمشکل چلتا آہستہ آ رہا تھا، جبکہ اس کی ٹانگ سے نکلتا خون اس کے پیچھے ایک لکیر سی کھینچ رہا تھا۔ امائل نے واپس چہرہ جھکایا، بمشکل اپنے دائیں ہاتھ کو پیچھے کمر پہ لے جاتے جینس کے ساتھ بندھے چاقو کو پکڑا تھا۔ کندھے سے خون اب لکیروں کی مانند تیز رفتار میں بہتا اس کے پورے بازو اور ہاتھ کو سرخ کرتا زمین پر گر رہا تھا۔ چڑیا اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہے؟ مرتضی اس تک مشکل سے پہنچتا بولا اور سختی سے بالوں سے دبوچے اس کا چہرہ اٹھایا، جبکہ دایاں ہاتھ جس پر پہلے ہی پٹی بندھی ہوئی تھی سرخ ہوا پڑا تھا اور اس میں گن تھامے اس کی گردن پر رکھی تھی۔ داد دیتا ہوں تمہیں جو تم دونوں ہاتھوں سے گن چلا لیتی۔ یقین کرو میرے لیے بائیں ہاتھ سے گن چلانا بے حد مشکل تھا۔ میں نے سب نشانے تمہارے سینے یا گردن پر لگانے چاہے، پر سارے نشانے چوک گئے۔ وہ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے بولا جو گہرے سانس بھرتی سے دیکھ رہی تھی۔ تم اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں، میں جانتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا کہ امائل نے پشت سے چاقو نکالے پوری قوت سے اس کی ٹانگ میں گھونپا کہ مرتضی درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ گھٹیا عورت! وہ درد سے چلایا تھا اور پھر مرتضی کے ہاتھ کا زناٹے دار تھپڑ چہرے پر پڑنے سے وہ دوسری اور گری تھی۔ ہاتھ سے چاقو ذرا فاصلے پر زمین پر گرا تھا، جسے مرتضی نے اٹھاتے اس کے بائیں کندھے پر ایک لکیر کی مانند زخم چھوڑا کہ اس فضا میں امائل کی چیخ گونجی تھی۔ ایک اور کٹ تھا جو اس نے اس کی پشت پر لگایا تھا۔ امائل کو لگا جیسے ابھی سے اگلا سانس نہ آئے گا۔ وہ بے جان سی ہوتی زمین پر گری تھی اور کھلی بند آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جو اس پر کسی سائے کی مانند کھڑا تمسخر اڑاتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے تم اتنے سے نہیں مرو گی۔ مرتضی زمین پر فاصلے پر پڑے اس کے رومال کو اٹھائے اپنی دونوں ٹانگوں سے بہتے خون کو صاف کرنے لگا، پھر اپنی شرٹ اتارتا اسے پھاڑتے ہوئے خون روکنے کی غرض سے اپنی دونوں ٹانگوں پر کس کر اسے باندھا تھا۔ درد تو اسے بھی بہت ہو رہا تھا، لیکن ایک یہ آخری موقع تھا امائل کو ختم کرنے کا۔ بیبی، میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہاری قبر اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا۔ وہ لنگڑاتا ایک درخت کے قریب جاتا وہاں سے ایک لکڑی کی تھوڑی لمبی چیز اٹھائی تھی جس کے آگے لوہے کے 2 نکیلے سے لگے تھے۔
وہ اسے اٹھاتا پھر اس کا سہارا لیے اس تک آیا۔ ڈرو مت جانم، اس سے تمہیں نہیں مارنا، تمہاری قبر کھودنے والا ہوں اس سے۔ پہلے وہ شوق سا بولتا، آخر میں جھک کر رازدانہ انداز میں بولا، جو ہلنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ہمت تھی کہ مکمل ختم ہو چکی تھی۔ تم نے بہت ستایا ہے مجھے۔ وہ اسے چند قدم دور ہوتے بولا۔ درد کی شدت اسے بھی تڑپا رہی تھی لیکن خون اب اس رفتار سے نہ بہہ رہا تھا۔ اس نے پھر گردن گھمایا، امائل کو دیکھا جو بے جان وجود اور کھلی بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بے ہوش مت ہونا، زندہ کھلی آنکھوں سے دفنانا ہے تمہیں، بس 5 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، ابھی کھود دوں گا۔ وہ بالکل دوستانہ انداز میں نارملی سے بول رہا تھا، جیسے کوئی معمولی بات ہو، حالانکہ وہ اس کے لیے قبر کھودنے والا تھا، وہ اسے زندہ قبر میں دفنانے والا تھا۔ امائل نے اپنے بے جان زمین پر پڑے ہاتھ کو حرکت دینا چاہی لیکن بیکار تھا۔ زخم گہرے تھے پر اتنے سے زخم امائل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، لیکن ان سے بہت خون بہہ چکا تھا اور ابھی تک بہہ رہا تھا جو اس کی تمام انرجی کھینچ رہا تھا۔ تم جانتی ہو امائل، مجھے ام ہانیہ سے بہت محبت تھی اور اتنی ہی محبت ریان سے تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس نکیلی چیز سے قبر کھودتے بولا اور پھر ہاتھ روکے گردن گھمایا امائل کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پر ام ہانیہ کو ریان سے محبت تھی، اسے مجھ میں نہیں بلکہ ریان میں انٹرسٹ تھا، اسے میں زہر اور ریان اچھا لگتا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بولتے بولتے خاموش ہوا اور پھر واپس چہرہ جھکائے ایک ہاتھ سے کھودنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے بہت سمجھایا، میں نے ام ہانیہ کو سمجھایا کہ وہ مجھے مت ٹھکرائے، میں نے اس کے پیر تک پکڑے، پر اس نے کیا کیا، ریان کے لیے مجھے ٹھکرا دیا، اور مجھے ٹھکرانے کے ساتھ ساتھ اس نے میرے دل میں ریان کے لیے نفرت پیدا کر دی۔ اس کا لہجہ بھاری ہو رہا تھا، ایسا امائل کو محسوس ہوا۔ امائل نے درد اور تکلیف سے صحیح سے نہ آنے والی سانسوں کی وجہ سے چند گہرے سانس بھرے تھے۔ اور پھر ریان کی وجہ سے میں نے ام ہانیہ کو مار دیا، مجھے اس سے محبت تھی پر میں نے اسے خود ہی مار دیا کیونکہ وہ ریان کو چاہتی تھی۔ پتہ ہے کیسے مارا؟ وہ پہلے تکلیف سے بولتا، آخر میں پرجوش سا ہوتے اسے دیکھا تھا۔ پہلے اس کا ریپ کیا، پھر اس کی آنکھوں کی بینائی چھین لی جو ریان کو دیکھتی اس سے محبت کر بیٹھی، پھر میں نے اس کا خوبصورت چہرہ بگاڑ دیا جس سے مجھے محبت تھی، اور پھر آخر میں اسے جان سے مار دیا۔ ویسے تو اس میں کچھ بچا نہ تھا پر پھر بھی اسے مار دیا۔ وہ بہت پرجوش سے اسے بتا رہا تھا جیسے بہت نیک اور اچھا کام سر انجام دیا ہو۔ پھر وہاں سے شروع ہوئی انتقام، حسد، جلن، بدلے کی کہانی۔ ریان نے مجھ سے میری محبت چھین لی تھی یار، اتنا تو اس کے ساتھ بنتا تھا، پھر کیا ہوا؟ وہ بولتے ہاتھ کو پھر تیزی سے چلانے لگا۔ گھر تو میں تم لوگوں کے پہلے ہی آیا جایا کرتا تھا، لیکن اصل مزہ تو تب شروع ہوا جب میں نے ریان کی ڈائری میں تمہاری پکس کے انبار دیکھے۔ اف واللہ، زندگی میں اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی تب ہوئی تھی کیونکہ ریان کی کمزوری مل گئی تھی، وہ آخر میں ہنس پڑا تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ خوشی تب ہوئی جب اس کی محبت میرے ہاتھ آ گئی تھی، مطلب جسے وہ چاہتا تھا وہ مجھے چاہنے لگی تھی۔ پتہ تب کیا حساب ہوا تھا، جسے میں نے چاہا اس نے ریان کو چاہا، اور جسے ریان نے چاہا اس نے مجھے چاہا۔ اس کا کہکا بہت جاندار تھا اور امائل کو لگا وہ اس وقت زمین پر بے جان لیٹی دنیا کی سب سے بے بس انسان تھی۔ اسے اتنی تکلیف اس وقت نہ ہوئی تھی جب اسے جیل لے جایا جا رہا تھا جتنی اب ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کوئی لفظوں کی صورت میں اس کے جسم پر کانٹے پیوست کر رہا ہو۔ تم میری طرف کھینچی چلی گئی، میری محبت کے جال میں پھنستی چلی گئی اور میری ہوتی چلی گئی۔ کبھی مجھے تم سے سچ میں محبت ہونے لگتی کیونکہ تم واقعی چاہے جانے کے قابل تھی۔ اگر ریان کا مسئلہ بیچ میں نہ ہوتا تو تم سچ میں میری محبت ہوتی۔ میں تمہیں بالکل کسی گلاب کی طرح رکھتا اور کبھی مرجھانے نہ دیتا۔ وہ اس کی جانب دیکھتا مسکرایا تھا اور وہ مسکراہٹ مکر سے پاک تھی۔ اس مسکراہٹ میں کوئی دھوکہ، کوئی چال بازی نہ تھی۔ میرا ایک اور بھی ارادہ تھا کہ ملک ویلا کی عزت تمہارے ذریعے خاک میں ملا دیتا، پر اس چیز کا موقع نہیں ملا۔ خیر کوئی بات نہیں۔ اس نے اپنے چہرے پر آتے پسینے کو صاف کیا اور چہرہ جھکائے زمین کو دیکھا جو کافی حد تک کھودی جا چکی تھی۔ ایک حسرت یہ بھی رہ گئی کہ تمہاری اس خوبصورتی سے فائدہ نہ اٹھا سکا، تم نے مجھے کبھی چھونے ہی نہیں دیا۔ ایسی بھی کیا پردے داری تھی، وہ خفا ہی تو ہوا تھا، کیا ہو جاتا جو وہ اسے چھو بھی لینے دیتی۔ پھر تمہاری دوست دیکھی رمیسا، اور مجھے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ تم دونوں میں سے زیادہ حسین کون ہے۔ دونوں ہی غضب خدا کی کیا چن کر پیدا کی گئی تھی۔ مجھے تمہارے ساتھ پھر رمیسا بھی چاہیے تھی۔ میں نے تمہیں علیزے کے ذریعے پارٹی میں بلوایا اور تم مجھ پر اندھا اعتماد کرنے والی بنا کسی سوال و جواب کے رمیسا کو اپنے ساتھ لیے آئی، اور میں نے علیزے کے ساتھ مل کر وہ کیا جو میرے قلب کو تسکین پہنچایا گیا۔ تمہیں کولڈ ڈرنک میں نشے کی میڈیسن ملا کر بے ہوش کرتے رمیسا کے وجود کی دھجیاں اڑا دیں، اور پھر
آگے کیا ہوا تھا؟ پولیس تمہیں کیسے لے کر گئی تھی؟ ایسا بھی کیا دیکھ لیا تھا انہوں نے تم میں؟ وہ اس لکڑی کو ایک جگہ ٹکائے، اس پر دونوں ہاتھ رکھے اپنی تھوڑی اس پر ٹکائے، اس سے پوچھنے لگا، انداز بے حد دلچسپ تھا، جیسے کوئی ناول کی انٹرسٹنگ سٹوری سنا رہا ہو۔ میرے خیال سے انہوں نے تمہارے ہاتھ میں وہ چاقو دیکھ لیا تھا جس سے رمیسا کی جان لی گئی تھی۔ ویسے تم ہوش میں تھی نا تب؟ کچھ تو بولو، وہ اسے خاموش پتے سے پوچھنے لگا۔ امائل، اس نے دوبارہ پکارا جس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ امائل بیبی، بے ہوش ہو گئی ہو؟ امائل، اس نے پھر سے اسے پکارا لیکن دوسری جانب سے کوئی حرکت نہ ہوئی۔ دیکھ لو امائل، میں نے منع کیا تھا بے ہوش مت ہونا، بس تھوڑی سی دیر اور تھی، بہت بری ہو تم۔ وہ ناراضگی سے بولتا فاصلے پر موجود بیگ سے پانی کی بوتل نکالے اس لکڑی کے سہارے اس تک پہنچا اور گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا، لیکن درد کے باعث فوراً کراہا، پھر مکمل طور پر نیچے بیٹھے اپنی ٹانگ کو دیکھا اور پھر امائل کی بند آنکھوں کو۔ اٹھو امائل، بے ہوش نہیں ہونا، مرتضیٰ اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارتے بولا، تو امائل نے گہرا سانس بھرے سرخ آنکھوں کو کھولے اسے دیکھا جو اس کی جانب جھکا ہوا تھا۔ یہ لو پانی پیو۔ اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھے اس کا سر ذرا سا اٹھاتا پانی کی بوتل اس کے لبوں سے لگاتے بولا، جس نے بمشکل ایک گھونٹ بھرا تھا، پھر واپس اس کا سر زمین پر رکھے اس پانی سے اپنے ہاتھ گیلے کرتا اس کے چہرے پر لگانے لگا۔ بس وہ باتوں میں ٹائم لگ گیا ورنہ اب تک تو کھود دینی تھی، بس اب بے ہوش نہ ہونا، میں کھلی آنکھوں سے تمہیں دفنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں تم اپنی آنکھوں سے موت دیکھو۔ وہ اس کی کھلی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھے اپنے گیلے ہاتھ اس کے پسینے سے شرابور اور دھول زدہ چہرے پر لگاتے بولا، اور پھر کچھ توقف کے بعد پاس زمین پر پڑے اس ڈنڈے کا سہارا لیتے زمین سے اٹھا اور اس کے قریب کھڑا چہرہ جھکائے کہ اب تک اسے دیکھنے لگا جو خود بھی دھندلائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی امائل، جانتا ہوں، تم یہ جانتی ہو میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا، لیکن وہ بولتے بولتے رکا، چہرے پر یکدم سے مسکراہٹ در آئی کیونکہ وہ ایک اور دھماکہ تھا جو اس کے سر پر پھوڑنے والا تھا۔ یقین کرو آئزل کا ریپ کرتے مجھے یہ نہیں علم تھا کہ وہ بھی تم لوگوں کے خاندان کی ہے، میں تو بس اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر بولتا، سچ میں اس پر ساتوں اسمان گرا چکا تھا۔ امائل نے بے اختیار اپنی مٹھی میں مٹی بھری تھی، اور آئزل جان گئی ہے کہ میں ہی ہوں جس نے اس کا ریپ کیا، پر وہ سدا کی معصوم، میں نے اسے ریان کو جان سے مار دینے کی دھمکی دی تو وہ ابھی تک اپنی زبان پر قفل باندھے ہوئے ہے۔ مرتضیٰ ٹوٹے پھوٹے انداز میں امائل کے لبوں سے اس کا نام ادا ہوا تھا۔ اور سکر کی بیوی یشمل، وہ بھی سیدھا یہاں لگی، اس نے اپنے دل کے مقام کی جانب اشارہ کیا۔ اسے حاصل کروں گا لیکن اس کی زندگی برباد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ سچ میں اپنی زندگی میں شامل کروں گا اور اسے اتنی محبت کروں گا کہ وہ سب بھول جائے گی، تمہارے مرنے کے بعد بس یہی کرنا ہے۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ میں اس ڈنڈے کو تھامے اس کی جانب جھکتا دائیں ہاتھ سے اس کا بازو پکڑے اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا تھا۔ تم مر جاؤ گی، الزام ریان پر لگ جائے گا، پر وہ تو تمہارے مرنے سے ہی مر جائے گا، پھر یہ الزام بھی اسے مار ڈالے گا کہ اس کا سب ختم ہو جائے گا، مجھے سکون آ جائے گا، پھر یشمل میری بیوی بنے گی، میں مزید خوشحال ہو جاؤں گا، سب صحیح ہو جائے گا، سب صحیح۔ وہ اسے گھسیٹتا اسے قبر کے نزدیک لے جاتے بولا اور قبر سے ذرا فاصلے پر اسے چھوڑتا پلٹ کر اسے دیکھا جس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، اس کے گھسیٹنے کا نشان کے ساتھ خون بھی تھا، اس کا بہت خون بہہ چکا تھا، بہت۔ مرتضیٰ کو یقین ہو چلا تھا، چند سانسیں باقی تھی اس میں، اور پھر امائل کی کہانی ختم۔ اس نے پرجوش انداز میں اسے دوبارہ سے گھسیٹتے اس قبر میں پھینکا تھا، جبکہ اس کے وجود سے ابھی خون بہنا شروع ہو چکا تھا، اس کو بے حد تکلیف پہنچا رہا تھا۔ مرتضیٰ کو لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود بھی بے جان ہونے لگا ہو، وہ جلد از جلد اس پر مٹی ڈالنے لگا، پر اس کی ہمت بھی جواب دے رہی تھی، آنکھیں دھندلا رہی تھی، وہ جس پر مٹی پھینک رہا تھا سر چکرانے کے باعث لڑکھڑایا تھا۔ مجھے جانا چاہیے، یہ مر جائے گی، کوئی بھی اسے بچانے نہیں آئے گا، تو اب بس مر جائے گی۔ وہ اپنی جیب سے واچ نکالتے اس قبر کے نزدیک پھینکتے بولا، وہ واچ ریان کی تھی، اس کے ڈائل میں ریان کی تصویر لگی ہوئی تھی، وہ ریان کا دوست تھا، اس کے پاس ریان کی بہت سی چیزیں تھیں۔ کل تک پولیس یہاں آئے گی لیکن یہ مر چکی ہوگی اور ریان پر الزام لگ جائے گا۔ وہ اس ڈنڈے کا سہارا لیے اس آدھ بنے گھر کی جانب جانے لگا، وہ اس کی بیک سائیڈ پر موجود اپنی گاڑی سے نکلنا چاہتا تھا، وہ جانتا تھا وہ بچ جائے گا لیکن امائل نہیں بچنے والی تھی۔ بتائیے گا قسط آپ کو کیسی لگی، اور جو کمی پیشی رہ جائے، جو کنفیوژن رہ جائے وہ ضرور 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 بتائیے گا تاکہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو کلیئر کر سکوں۔ میں نے تو اپنے حساب سے اس کو پورا کلیئر کرنے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کسی بھی چیز میں مس انڈرسٹینڈنگ، ایک تو میں اندر سے انگلش غلط بول جاتی ہوں،
یہ نہیں کہ انگلش آتی نہیں ہے، آتی ہے پر یہ الٹی پلٹی ہو جاتی ہے نا۔ اچھا میں کہنے لگی تھی اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے بلا جھجک کہیے گا کمنٹ میں کہ رائٹر نہیں، نہ ہی میم کہا کریں، میرا نام لیا کریں کہ سجیلا آپ کا یہاں سے نا جو آپ نے لکھا ہے یہاں سے تھوڑی کنفیوژن ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کو مزید کلیئر کروں گی۔ میں کوئی اتنی بڑی رائٹر ہوں تو نہیں کہ بالکل ہی بنا کسی مسٹیک کے اور بہت فینٹسٹک لکھوں، ابھی تو میری کوشش جاری ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی قسط، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ قسط لمبی تھی اور اب دیکھ لیں جو لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا بار بار قسط کا، پلیز کمنٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے نا۔ لو یو گائز، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا۔ کل انشاءاللہ اتنی ہی لانگ قسط آئے گی۔ بائے بائے۔